رات دیر تک سمجھایا تھا، دنیا زمانے کی اونچ نیچ کی خوبی واقفیت کروائی تھی۔ یہی نہیں، زاویہ کے بجائے اب فرخندہ کے ساتھ اس کی جلد از جلد شادی کی بات بھی بڑے دھیان سے اس کے ذہن میں بٹھائی تھی، اور جانے رات وہ سویا بھی تھا یا نہیں تھا، مگر اماں بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی تھیں۔ صبح ہو گئی تھی، دن نکل آیا تھا، سہیل کا اپنی نوکری کے لیے دفتر جانے کی تیاری کرنا، اور ساتھ ہی اماں بغور جانچتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی رہی، اور اماں کی خود پر پڑتی نگاہیں وہ ٹال مٹولتے آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا، یوں کہ جلدی جلدی ناشتہ کرے اور گھر سے دفتر کی راہ لے۔ آپ یہ سب جانیے ناول کی آج کی اس قسط میں۔ السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغچۂ شب، جس میں آپ یکسو ہیں، میرا پہلا ناول زرد خزاں کی اور سے جھانک رہی ہے بہار شب رخ، اور آج آپ اس ناول کی 68ویں قسط سنیں گے۔ اپنی دانش میں عصمت بی نے سہیل کو خوبی سمجھایا تھا۔ وہ تو یوں بھی برسوں کی اپنی چھوٹی بہن رفعت بی کو زبان دے کر بیٹھی تھی، اور پھر اچانک سے سہیل نے زاویہ کے لیے پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ ناچار اماں کو اس کی پسندیدگی کا خیال کرنا ہی پڑا، اور مامتا کے ہاتھوں مجبور وہ سہیل کے ساتھ زاویہ کے گھر بھی چلی گئی تھیں۔ ہاں، مگر جس طرح کا اندازہ انہیں ہو چکا تھا، زاویہ کی ماں کا جواب بھی اسی طرح انہیں ملا۔ اماں سہیل کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ اماں خوش تھیں۔ ساری زندگی رفعت بی نے اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ہاتھوں کس قدر دکھ اٹھائے تھے، مگر ماں باپ نے تربیت اچھی کی تھی۔ یوں لاکھ شوہر کے دوسری شادی کے بعد پہلی بیوی اور بیٹی سے پہلوتی ہی برت لینے کے باوجود بھی وہ اپنی بیٹی کو لیے اس گھر کی چوکھٹ سے لگی بیٹھی رہیں، اور کتنا وقت یوں ہی گزر گیا۔ ان کے شوہر کا دوسرا بیاہ کیا ہوا، گھر بس گیا، بیٹے ہو گئے، پھر اس نے کہاں پلٹ کر رفعت بی کی جانب دیکھنا تھا۔ برادری میں اس کی عزت بڑھ گئی تھی، بیٹے ہو گئے تھے تو اس نے وہیں دل لگانا تھا۔ ایسے میں عصمت بی نے اپنی چھوٹی اور اکلوتی بہن رفعت بی کی بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مانگ لیا تھا، بھانجی کو بہو بنانا، مگر سب سے زیادہ وہ رفعت بی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس اس گھر کی چھت کے نیچے رکھ لینے کی خواہش مند تھیں۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے عصمت بی اور رفعت بی نے سوچ لیا تھا۔ ہاں، مگر پھر سہیل کی پڑھائی، نوکری اور پھر اچھی نوکری کا حصول وہ آڑے آ گیا۔ عصمت بی کو رکنا ہی پڑا۔ ہاں، مگر اب وہ ذرا بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتی تھیں، اور جلد از جلد فرخندہ کو سہیل کی زندگی میں لانے کا فیصلہ کر چکی تھیں، اور گزشتہ رات ہی زاویہ کے گھر سے واپسی راستہ طے کرتے جو انہوں نے سوچ لیا تھا، رات کھانے کے بعد سہیل سے بڑی سہولت سے کہہ بھی چکی تھیں۔ وہ ماں تھیں، بیٹے کے ارادوں اور احساسات سے واقفیت بھی تھی۔ وہ جانتی تھیں سہیل ضرور زاویہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، بات کرے گا۔ ہاں، مگر عصمت بھی ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ وہ سوچ چکی تھیں دن کے کسی وقت میں کلثوم اور صالحہ کی جانب چکر لگائیں، بات کریں، اور پھر اسی حساب سے رات رفعت بی کو ٹیلی فون کر دیں گی۔ ساری رات سوچتے بے کل ہوتے گزری، صبح ہو گئی، دن نکل آیا، تب انہیں اٹھنا ہی پڑا۔ رخشندہ اور تابندہ صبح ناشتے کی تیاری کر رہی تھیں، تب عصمت بی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ذہن اسی طرح سوچوں میں محو تھا۔ انہیں اندازہ تھا سہیل اتنی آسانی سے فرخندہ کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، اور کچھ نہیں مگر ذرا وقت اور مہلت ضرور لے گا، اور اس وقت میں وہ زاویہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی صلہ جوڑنے کی کوشش بھی کرتا رہے گا۔ مگر اب جو بھی کرنا تھا عصمت بی کو خوب سمجھداری سے کرنا تھا۔ اماں، بھائی جاگ گئے ہیں تو دسترخوان لگا دوں؟
تابندہ باورچی خانے سے آواز اونچی کیے پوچھ رہی تھی، تابندہ بیٹی اوپر کمرے میں ذرا چکر لگا کر آ، دیکھ تو ذرا بھائی اٹھ گیا ہے کہ سویا ہوا ہے، اور اگر سویا ہوا ہو تو اٹھانا نہیں، سوتے ہی رہنے دینا۔ اماں اس کی بات کے جواب میں آہستگی سے بولی، اچھا اماں میں دیکھتی ہوں۔ اماں کے کہتے ساتھ ہی تابندہ باورچی خانے سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی، اور تبھی سہیل بھی اپنے کمرے سے نکلتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ بھائی میں آپ کو دیکھنے ہی آ رہی تھی کہ آپ جاگ گئے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں، اور اماں نے مجھے کہا تھا اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو میں آپ کو نہیں جگاؤں، سوتا ہی رہنے دوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی واپس سیڑھیاں اترنے لگی۔ السلام علیکم اماں۔ وہ سیڑھیاں اترتے صحن کی جانب آیا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، جیتا رہے خوش رہے، اٹھ گیا؟ جی اماں، میں تو سمجھی سویا ہوا ہے۔ اماں بغور گہری جانچتی نگاہوں سے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ نہیں اماں، میں جاگ گیا تھا، وہ آہستگی سے بولا۔ طبیعت کیسی ہے میرے بچے؟ عصمت بھی بغور اسے دیکھ رہی تھیں۔ اماں میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اماں سے نگاہیں چرانی چاہیں۔ اماں مجھے جلدی سے ناشتہ کروا دیں، پھر دفتر کے لیے نکلنا ہے۔ ہاں میرے بچے، ناشتہ تو سویرے تیار ہوا رکھا ہے۔ تابندہ تمہیں دیکھنے ہی آ رہی تھی کہ تم نیچے آؤ تو ہم اکٹھے ناشتہ کریں۔ میرے بچے تم بیٹھو، میں ناشتہ ابھی لگوا دیتی ہوں، دسترخوان ہی لگوانا ہے، باقی تو سب ناشتہ تیار ہے۔ کہتے ساتھ اماں باورچی خانے کی جانب بڑھی۔ تابی، او تابی۔ جی اماں۔ بیٹا ناشتے کے لیے دسترخوان لگا دے۔ جی اماں۔ اس نے اماں کی بات پر سر کو بات میں ہلایا۔ سہیل میرے بچے، اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج دفتر نہ جا، گھر رک جا اور آرام کر لے۔ اماں کو خیال تھا، وہ بغور اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ کل کا دن گزر گیا تھا، رات گزر گئی تھی، مگر وہ دیکھ رہی تھی وہ اسی طرح اداس دکھائی دے رہا تھا۔ اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اماں دفتر کی چھٹی کی اجازت نہیں ہے۔ اماں دفتر میں کام زیادہ ہے، اور دفتر کے سب لوگوں کو بول دیا ہے کوئی دفتر سے غیر حاضر نہیں ہوگا۔ وہ اماں کی بات کا جواب اسی طرح دے رہا تھا، اور ایک طرح سے تو اچھا ہی ہے، کام میں مصروف رہو گے تو ذہن بہل جائے گا، خالی گھر میں بیٹھو گے تو وہی سو طرح کی فضول سوچیں تمہارے ذہن میں آتی رہیں گی۔ جی اماں، انسان جس قدر مصروف رہے اتنا ہی اچھا ہے۔ اماں نصیحتاً کہتے اس کی جانب دیکھنے لگیں۔ اماں زبیر کا فون آیا تھا، اسے یاد آیا تو بتانے لگا۔ زبیر میاں کا فون آیا تھا، دل لگ گیا، حال احوال کیسے ہیں؟ اماں اس کی جانب دیکھتے پوچھنے لگیں۔ اماں میری زیادہ بات تو نہیں ہوئی، وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا، مگر خوش لگ رہا تھا۔ ملازمت تو نہیں ہوئی، یہاں جو ایک عرصے تک پیسے جوڑتا رہا، اچھی خاصی رقم وہی کام آ رہی ہے۔ سہیل مسکرایا۔ اماں بہت خوش لگ رہا تھا۔ اچھی بات ہے بیٹا، انسان جہاں رہے خوش رہے، اور کتنا تو اس کو منع کیا تھا، مگر بچپن کا خواب تھا، بڑا ہوگا تو باہر جائے گا، پردیس کی دنیا دیکھے گا۔ نوکری نہیں ہوئی، ہاں مگر وہ اسی لیے خوش ہے۔ سہیل میرے بچے، اگلی مرتبہ زبیر کا فون آئے تو تم اس سے صاف صاف اپنے لیے بھی بات کرنا، اور اچھا ہے تم بھی کچھ وقت باہر رہ لو، جی بھی بہلے گا، اور یہاں جو اس قدر محنت کر رہے ہو اس سے کم تھکو گے۔ اماں اپنی دانش میں بولی، نہیں اماں وہاں بھی بہت محنت ہے، اور اماں یہاں تو ہم پھر کوئی بہانہ کر کے دفتر سے چھٹی کر سکتے ہیں اور کبھی گھر جلدی آ سکتے ہیں، مگر اماں وہاں تو ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے۔ لیکن اماں زبیر نے تو بچپن سے باہر جانے کا سوچا ہوا تھا، اسے چلا گیا، اور اب اپنے اس فیصلے کو صحیح کرنے کے لیے ہزار حالات بھی دیکھ رہا ہے۔ بتا رہا تھا یہاں سے جانے والے لوگوں کو وہاں کے گورے اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اماں آ جائیں، دسترخوان لگا دیا ہے۔ تابندہ اماں کے کمرے سے نکلتی صحن کی جانب آئی۔ چلو بیٹا سہیل، ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ جی اماں۔ اماں نے رات کا بچا ہوا سالن اور پراٹھے اس کی جانب کیے تھے، آملیٹ بھی تیار کروائے تھے۔ سہیل آج تو تم دیر سے ہی گھر آؤ گے؟ اماں اسے پوچھ رہی تھیں۔ جی اماں، دفتر سے کچھ ٹیوشنز پڑھانے کے لیے نکل جاؤں گا، تو اماں واپس آتے رات ہی ہو جائے گی۔
وہ اماں کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اماں گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں اور وہ جانتا تھا اماں بغور اسے دیکھ رہی ہیں، اس لیے سر جھکائے ناشتہ کرتا رہا۔ ایک مرتبہ بھی نظر اٹھا کر ماں کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اماں اس کے لیے فکر مند تھیں۔ رات نیند تو آ گئی تھی، وہ ساری رات جاگتا نہیں رہا تھا، اماں کی طرح بے قل بے چین کروٹیں نہیں بدلتا رہا تھا، اور اماں کی سمجھائی ہوئی ساری باتوں کے بعد اس کا اپنا ذہن بھی آمادہ ہو گیا تھا۔ ہاں مگر دل دکھا تو تھا۔ کل کا سارا دن، گزشتہ ہوئے کے سارے منظر اور باتیں اس کے دل و دماغ پر جیسے نقش ہو کر رہ گئے تھے، اور دھلتے دھلتے بھی کچھ وقت تو لگتا ہی تھا۔ اس گھر میں اس کی ذمہ داریوں میں ایک ماں اور 2 بہنیں تھیں، اور وہ کس کے سامنے اپنے دل کے اس دکھ کو لے کر بیٹھتا۔ ناشتہ کر چکا تو چائے کا کپ خالی کر کے رکھا۔ اماں اب میں نکلتا ہوں، اس نے اجازت چاہی۔ ہاں میرے بچے۔ وہ دسترخوان سے اٹھا تب اماں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھیں۔ سہیل اماں کے کمرے سے نکلا۔ صحن میں آتے موٹر سائیکل کی چابی اتاری تو اماں بھی اس کے پیچھے پیچھے ساتھ آئیں۔ گھر کے دروازے کو کھولتے موٹر سائیکل باہر نکالی، اور پھر روزانہ کی طرح اماں کی دعائیں لینے کے لیے سر کو جھکایا تھا۔ اماں نے اس کے جھکے ہوئے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا اور روزانہ کی طرح دعائیں دی تھیں، اور پھر وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر گیا تھا۔ عصمت بھی حسب معمول گھر کے دروازے پر کھڑی اسے دفتر کے لیے جاتے دیکھتی رہی، اور جب تک اوجھل نہ ہو گیا جب تک اسے دیکھتی رہی، دعائیں دیتی رہی۔ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تب عصمت بی نے گھر کے کھلے ہوئے دروازے کو بند کیا، کنڈی لگائی، اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ تابندہ، جی اماں، بیٹی میرے لیے گرم چائے تو لا دے۔ اچھا اماں، ابھی لے آتی ہوں۔ اس نے اماں کی بات کا جواب اسی طرح دیا۔ اماں آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ قسمت نے بھی اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا، اور جانے کون سا کھیل کھیلا تھا۔ زاویہ اس کی دست رس میں نہیں تھی، اور نہ ہی وہ زاویہ کے کبھی قابل ہو سکتا تھا۔ ہاں مگر زاویہ کو پانے کی خواہش اس نے ضرور کی تھی۔ اماں کی ساری باتیں اپنی جگہ صحیح تھیں۔ زاویہ اور اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی ہو سکتا تھا۔ زاویہ کا اسٹینڈرڈ، اس کا اسٹیٹس، سہیل اس کی تمنا تو کر سکتا تھا، ہاں مگر ان سب کا حصہ نہیں بن سکتا تھا۔ ایک حقیقت تھی، تلخ حقیقت، اور جو اسے قبول کرنی ہی تھی، چاہے آج یا کچھ وقت کے بعد۔ اماں نے اس کی خوشی کا خیال کیا تھا، اور وہ اپنی اماں کا فرما بردار بیٹا تھا۔ اماں کو اس سے بہت امیدیں تھیں، اور اپنے چھوٹے سے کنبے، اماں اپنی دونوں بہنوں کا کفیل، اپنے گھر کی ساری ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا، اور پھر یہ کیسے ممکن تھا وہ ان سب سے نظریں چرائے زاویہ کی محبت کا دم ساری زندگی بڑھتا رہے۔ صبح سے 2 مرتبہ تمہیں فون کر چکا ہوں، کچھ اتا پتہ بھی ہے کہ کہاں ہو؟ دفتر پہنچتے ساتھ ہی وقاص کا فون آ گیا۔ ہاں یار، آج دفتر آنے میں دیر ہو گئی، تم سناؤ کیسے ہو؟ اور آج صبح صبح فون کیسے کر لیا، اور وہ بھی 2 مرتبہ؟ تمہیں تو خیال آئے گا نہیں، اور جانے کن چکروں میں لگے ہوئے ہو۔ کل بھی تمہیں فون کیا تھا، پتہ چلا تم دفتر سے جلدی گھر چلے گئے ہو۔ زاویہ کے گھر جانا تھا، اس لیے دفتر سے جلدی چھٹی لے کر گھر گیا، سہیل صاحب کوئی سے بولا۔ یوں بھی حیدر، وقاص اور زبیر، سہیل ان تینوں سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ بچپن کے یہ تینوں دوست سہیل کے دست راست بھی تھے۔ ارے واہ، اور تم نے بتایا بھی نہیں، وقاص شکایتی لہجے میں بولا۔ کیا بتاتا یار، اپنی ہی بے عزتی کروانے والی بات ہے، خوشی کی کوئی بات ہوتی تو بتاتا، اور اماں نے صاف صاف کہہ دیا ہے، زاویہ کا اور میرا کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں۔ اماں فرخندہ کو بہو بنانے کی برسوں کی خواہش مند، اور اب جلد از جلد گھر لے آنے کی تک بدو میں لگ گئی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وقاص سنبھل کر بیٹھا۔ ہاں یار، صحیح کہہ رہا ہوں، پر زاویہ کے گھر سے آنے کے بعد اماں اپنی جانب میں صحیح سوچ رہی ہیں۔
100 साल भी जाविया की राह देखूं तब भी उसकी और मेरी मंजिल एक नहीं है। वो बहुत बड़े बाप की बेटी है। वकास, मैं अपनी इन आँखों से उसकी ज़िंदगी को देख कर आया हूँ और अभी तक हैरान हूँ, और यही हाल अम्मा का भी है। अम्मा ने रात में ही अपना फैसला मुझे सुना दिया है। खैर तुम बताओ, सुबह सुबह 2 फ़ोन कैसे कर लिए? सुहेल को ख़याल आया तो उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। यार, मेरी अपनी परेशानी दिन रात का सुख चैन ही ले गई है। अम्मी ने ज़िद ही बांध ली है, शुमाइला को किसी सूरत बहू बनाकर घर लेकर नहीं आएंगी। जानते हो, बाबा ने और मैंने अम्मी से बात भी की, मगर अम्मी साफ साफ मना कर चुकी हैं और कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। नाना अब्बा की तय की हुई निस्बत और ना ही मेरी मोहब्बत और खुशी का कोई ख्याल, रिश्तों की पासदारी, उन्हें किसी बात का ख्याल नहीं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये तो बहुत ही परेशानी की बात है जो तुम मुझे बता रहे हो। सोहेल पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ था। हाँ ना, वही तो बता रहा हूँ। खाला जान की तरफ गया था कुछ दिन पहले। बातों ही बातों में वो भी यही कह रही थी, बचपन की तय की हुई निस्बत, और अब तो शादी की तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। मगर अम्मी तो कुछ और ही सोचे बैठी हैं। ख़ानदान से बाहर लड़कियां देख रही हैं, मुझे तस्वीरें भी दिखती। तो तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था? हाँ हाँ, मुझे याद है। सच कहूँ तो मेरे अपने जहन में भी इस कदर उलझनें बढ़ीं, फिर कुछ याद ही नहीं रहा। यार, हैदर के सामने तो हम ये सब डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, सही कह रहे हो। सुहेल ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। बचपन की दोस्ती अपनी जगह, मगर शुमाइला उसकी बहन है और भाई बहनों के लिए हसास हुआ ही करते हैं। फिर अब तुमने क्या सोचा है? सुहेल उससे पूछ रहा था। यार, अम्मी की बात मानकर मैं शुमाइला को छोड़ने वाला तो हरगिज़ नहीं हूँ। अम्मी ने ज़िद की है तो मैंने भी अपना फैसला उन्हें सुना दिया है। बाबा मेरे साथ हैं, वो मेरा साथ दे रहे हैं। हाँ, मगर अम्मी के इरादे बहुत ही ख़तरनाक हैं। हाँ, मगर ये सब तो हल नहीं। छोटी फूफी जान को शुमाइला को बहू बनाने के लिए आमादा होना पड़ेगा। सुहेल को शुमाइला अपनी बहनों की तरह भी आ रही थी। वही तो। और तुम्हें याद है ना, एक अरसे से कैसे अपने सारे रिश्तों से मुंह फेर कर बैठी हुई हैं, मिलती नहीं हैं। और मैं खाला जान की तरफ जाता हूँ तो सब बुरा मनाती हैं, गुस्सा होती हैं। बाबा जान ने भी अम्मी को बहुत समझाया है। तुम ही बताओ क्या करूँ? वकास वाकई परेशान था। मैं अम्मा से बात करता हूँ। सुहेल ने सिला पेश की। वो मानी जान, वो अम्मी को समझा सकेंगी। अम्मी तो बाबा जान की नहीं सुन रही, मेरी नहीं सुन रही। मैं उनका एक इकलौता बेटा हूँ, उन्हें मेरी खुशी का ख्याल नहीं, नाना अब्बा की ज़बान का ख्याल नहीं। उन्होंने जो रिश्ते अपने नवासा और नवासी की सूरत जोड़े थे, वो सब अम्मी के सामने बेमायने होकर रह गए हैं। अभी तो घर में ही सारी बातें हो रही हैं। हाँ, मगर जब ये बातें घर से बाहर निकलेंगी तो शुमाइला और खाला जान ये सब कैसे सुनेंगी? शुमाइला वैसे ही हसास है, वकास उसी तरह परेशान था। मैं अम्मा से बात करता हूँ, फिर फूफा जान से अम्मा खुद बात करेंगी। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। और तुम भी हिम्मत रखो, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो। ठीक है, फिर तुम ममानी जान से बात करो और उनसे कहना बाबा जान को जल्दी फ़ोन करें, उनसे बात करें। और सुहेल, तुम तो जानते हो मैं शुमाइला के साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, मगर शुमाइला कभी इन सब के लिए राज़ी तैयार नहीं होगी। हाँ, मैं जानता हूँ। सुहेल ने उसे उसी तरह तसल्ली दी थी। यार, जैसे भी हो, बस अब जल्दी इस मसले को हल करना है। और तुम तो जानते हो अम्मी की ज़िद को, एक बार किसी बात की ज़िद बांध लें तो पीछे नहीं हटती। बस मुझे यही फ़िक्र और परेशानी खाई जा रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अम्मा से बात करता हूँ, बल्कि घर जाते ही अम्मा से बात करूँगा। और तुम भी फूफा जान से बात करो। हम बात करेंगे तो ही कोई बात बनेगी। सुहेल आहिस्तगी से बोला। अच्छा चलो ठीक है, मैं फ़ोन बंद करता हूँ। कोई मौका मिले तो शाम में इकट्ठे बैठते हैं, वकास बोला। चलो देखते हैं। वैसे कुछ नई ट्यूशन्स मुझे मिली हैं और आज दफ्तर के बाद मुझे वही ट्यूशन पढ़ाने जाना था। मगर खैर, हम आज कहीं बाहर बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं। चलो ठीक है।
खून बंद हुआ। सुहेल की निगाह उठी। 10 बज चुके थे। आपको मेरी ये किस कैसी लगी? अपनी राय, अपनी पसंदीदगी का इजहार वीडियो को लाइक करके, शेयर करके ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। खूबसूरत हैं, खुशनुमा हैं, खुशियों का एहसास खिलते खिलाते, खुशबू बखेरते, सारी फिजा को अपने इर्द गिर्द को महकाते, रंग बिरंगे फूल, इन्हें ऐसे ही खिला रहने दें, महकता रहने दें, नहीं तोड़िए, क्योंकि इनका हुस्न बाग की झूलती उन कोपलों और टहनियों के साथ है जो बहुत ही महसूर कुन हैं।